بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان غیرت کا معاملہ، جس کے راوی خود ملک صفدر حیات خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ تھانے دار صاحب، شاہدہ کی لاش کب تک ہسپتال سے واپس آئے گی؟ عارف کا تو ابھی تک کچھ پتہ نہیں، اس کے کفن دفن کا بندوبست مجھے ہی کرنا ہوگا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اسے بے خبر رکھنے کے لیے دانستہ جھوٹ بولا۔ میرے خیال میں شاہدہ کی لاش کل صبح ہی یہاں پہنچے گی، اس کے بعد تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا کہ تم اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست اس کے گھر پر کرتے ہو یا پھر اپنے گھر پر۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، لاش ہسپتال سے آ جائے تو پھر ہی کوئی بہتر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لاش کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں فوری طور پر اپنی دکان بند کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے یوسف، میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ عارف، ستیلا ہی صحیح، لیکن شاہدہ پھر بھی تمہاری بھابھی تھی، کم از کم اس کے سوئم تک تو تمہیں دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ وہ قدرے شرمندہ ہوا، پھر خجالت آمیز لہجے میں بولا، ٹھیک ہے جناب، میں ان بنی ہوئی مٹھائیوں کو کسی ٹھکانے لگا کر دکان کو تالا لگاتا ہوں۔ مٹھائیوں کے یہ تھال اسی طرح اگر 3-4 دن تک دکان میں بند رہے تو سب کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں اس کی دکان سے نکل کر تھانے کی طرف چل پڑا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے حوالدار نصیر شاہ لوٹ آیا اور آ کر اس نے یہ خبر سنائی، ملک صاحب، داؤد وہاں چک عمر میں الیاس گھومن نامی ایک شخص سے ملنے گیا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ دونوں گاؤں سے نکل چکے تھے۔ گاؤں سے نکل کر وہ کہاں گئے؟ میں نے پوچھا۔ اگر وہ بخت پور کی طرف آئے ہوتے تو یقیناً راستے میں ان سے ملاقات ہو جاتی۔ جناب، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بدری دال کی طرف گئے ہیں، نصیر شاہ نے بتایا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، بدری دال، چک عمر اور داؤد کو فی الحال ذہن سے نکال دیں، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں بخت پور میں بڑا دلچسپ اور سنسنی خیز ڈرامہ ہونے والا ہے۔ سنسنی خیز ڈرامہ؟ وہ الجھن اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نصیر شاہ کو یوسف حلوائی کے رویے اور اپنے عزائم کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا۔ پوری بات توجہ سے سننے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، اس کام کے لیے رات کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ابھی اسے پکڑ کر لے آتا ہوں، تھوڑی چھترول ہوگی تو خود ہی سب کچھ بک دے گا۔ یہ خیال میرے ذہن میں بھی آیا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن رنگے ہاتھوں پکڑنے کا تو مزہ اور ہی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ رات ہی کو عارف کے گھر میں داخل ہو؟ نصیر شاہ نے ایک اعتراض اٹھایا۔ اگر وہ سگریٹ کے ٹکڑے اس کے لیے جان کا عذاب بن سکتے ہیں تو وہ دن میں کسی بھی وقت وہاں جا سکتا ہے۔ میرے پیشہ ورانہ تجربے کے مطابق اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، میں نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ میں نے بڑی اچھی طرح سے اسے یقین دلا دیا ہے کہ میں کل صبح سے پہلے عارف کے گھر کا رخ نہیں کروں گا، لہٰذا وہ رات کی تاریکی میں ہی کوئی کارروائی کرے گا۔ ہم پہلے سے گھر کے اندر موجود ہوں گے، لہٰذا وہ رنگے ہاتھوں گرفت میں آ جائے گا۔ اگر وہ حماقت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے دن دہاڑے عارف کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وسیم کی نظر سے بچ نہیں سکے گا۔ وسیم کی اطلاع پر اس صورت میں بھی ہم اسے قابو کر لیں گے۔ پھر ایک بات تو اور بھی ہے، جب تک شاہدہ کی لاش کے حوالے سے ہسپتال کی جانب سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی، مجھے تھانے ہی میں رہنا ہوگا۔ ملک صاحب، وہ ندامت آمیز انداز میں اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا، باتوں باتوں میں آپ کو تو میں یہ بتانا بھول ہی گیا کہ چک عمر سے واپسی پر میں ہسپتال بھی ہوتے آ رہا ہوں۔ وہاں کی پکی اطلاع یہ ہے کہ کل صبح پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے ساتھ لاش یہاں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کی رات ہم بے فکری سے یوسف حلوائی کو اپنے جال میں پھانس سکتے ہیں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ اضافہ بھی کر دیا، شاہ جی، آپ کسی طرح یوسف تک یہ خبر پہنچا دیں کہ لاش کل صبح آئے گی، تاکہ وہ اطمینان سے رات ہی کو ہمارے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ میں کر لوں گا، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ دن کا باقی حصہ میں نے یوسف حلوائی کے بارے میں سوچ بچار اور اسے گرفت میں لینے کی پلاننگ کرتے ہوئے گزارا، اور رات کو پوری تیاری کے ساتھ عارف کے گھر پہنچ گیا۔ میرے ساتھ اس مشن میں نصیر شاہ بھی شامل تھا۔ وسیم کو میں نے وہاں سے ہٹا دیا تھا، کیونکہ گھر کے اندر ہماری موجودگی کے بعد بیرونی نگرانی کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ منصوبے کے مطابق میں اس کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے شاہدہ کی لاش اٹھائی گئی تھی۔ یوسف کی آمد کے زیادہ امکانات اسی کمرے میں تھے۔ حوالدار نصیر شاہ کو میں نے دوسرے کمرے یعنی سٹور روم میں چھپا کر بٹھا دیا۔
ان دنوں موسم کچھ اس نوعیت کا تھا کہ سر شام ہی فضا میں خنکی اتر آتی تھی، لہٰذا کمروں کے اندر چھپ کر بیٹھنا ہمارے لیے چنداں دشوار ثابت نہیں ہوا۔ رات 10 بجے کا وقت ہوگا جب میں نے گھر کے صحن میں کسی شخص کے کودنے کی مخصوص آواز سنی۔ گویا میرے اندازوں کو 100% درست ثابت کرنے کے لیے یوسف حلوائی نے عارف کے گھر میں انٹری ڈال دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے کمرے کے دروازے کے ساتھ کھسر پھسر کا احساس ہوا اور اگلے ہی لمحے دروازہ دھیرے سے کھلا۔ میں ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ باہر سے آنے والا مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، جبکہ میں بآسانی اس کا جائزہ لے سکتا تھا، اور میں نے کھلے ہوئے دروازے میں اندھیرے کے باوجود بھی مخصوص قد کاٹ اور جسامت کی بنا پر یوسف حلوائی کو فوراً پہچان لیا۔ وہ محتاط قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوا، جیب سے ایک موم بتی نکال کر جلائی اور اس کی روشنی میں کمرے کے فرش پر کچھ تلاش کرنے لگا۔ میں اوٹ میں چھپا بڑی خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ہتھوڑا مار کا سگریٹ کے ٹکڑے جمع کیے، انہیں احتیاط سے جیب میں رکھا اور جلتی ہوئی موم بتی کو ہاتھ میں تھامے تھامے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ اچھا ہوا کہ کمرے سے نکلتے وقت اس نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی تھی، ورنہ میرا کمرے سے باہر آنا مشکل ہو جاتا۔ اب اس کا رخ دوسرے کمرے کی طرف تھا۔ میں نے ٹارچ کو ہاتھ میں لیا اور باہر نکل آیا۔ جب میں کمرے سے نکل کر برآمدے میں پہنچا تو وہ اسٹور روم میں داخل ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اسی لمحے اسٹور روم کے اندر سے ایسی آوازیں ابھریں جیسے 2 افراد میں مڈ بھیڑ ہو گئی ہو۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یوسف حلوائی کا حوالدار نصیر شاہ سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ میں فوراً کمرے کے دروازے پر پہنچا اور ٹارچ کو روشن کر کے اس کی روشنی کمرے کے اندر پھینکی۔ روشنی کے مخصوص دائرے میں مجھے وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا نظر آئے۔ حوالدار نے مجھے پکارتے ہوئے بآواز بلند کہا، ملک صاحب، یہ کیس تو حل ہو گیا، میں نے عارف کی لاش دریافت کر لی ہے۔ عارف کی لاش؟ میرے لہجے میں حد درجے حیرت سمٹ آئی۔ مگر وہ تو میں نے اس موٹے خبیث کو قابو کر لیا ہے، نصیر شاہ پرجوش لہجے میں بولا۔ اس کو ہتھکڑی لگائیں، پھر میں آپ کو عارف کی لاش کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نصیر شاہ نے گمشدہ عارف کے حوالے سے اتنا بڑا انکشاف کیا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کسی تیز رفتار مشین کی مانند حرکت میں آ گئے۔ حوالدار نے یوسف کو قابو کرنے کا دعویٰ تو کیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ پوری طرح اس کی گرفت میں نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر یوسف حلوائی کو ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ میرے خوفناک ٹھڈوں اور زناٹے دار تماچوں نے 1-2 منٹ میں ہی اسے سیدھا کر دیا۔ حوالدار نے میرے اشارے پر اسے الٹی ہتھکڑی لگا دی۔ میں نے کہا، شاہ جی، اس بدبخت کا انٹرویو تھانے لے جا کر ہی کریں گے، آپ عارف کی لاش کے بارے میں بتائیں۔ وہ بیچارہ، میرا مطلب ہے اس کی لاش ادھر ڈرم کے اندر پڑی ہے۔ حوالدار نے ایک دیوار کے ساتھ پہلو بہ پہلو رکھے 3 ڈرموں کی جانب اشارہ کیا۔ یہ وہی پلاسٹک کے ڈرمز تھے جو میں نے بھی دیکھے تھے، بلکہ ان میں سے ایک کا ڈھکنا اٹھا کر میں اس کے اندر جھانک بھی چکا تھا اور مجھے اس ڈرم میں گندم بھری ہوئی نظر آئی تھی۔ میں نے دوسرے ڈرموں کا جائزہ لیے بغیر ہی یہ فرض کر لیا تھا کہ ان میں چاول اور آٹے کا ذخیرہ ہوگا۔ میں بڑی صورت سے مذکورہ ڈرموں کی طرف بڑھا تو عقب میں نصیر شاہ کی آواز ابھری۔ وہ اپنی کارروائی کی رپورٹ پیش کر رہا تھا۔ ملک صاحب، اسٹور روم میں چھپ کر بیٹھنے کے دوران میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ٹارچ جلا کر ایک مرتبہ پھر اس کمرے کا جائزہ لوں۔ یوسف کی آمد سے قبل میرے پاس جو بھی وقت ہے میں اسے استعمال میں لانا چاہتا تھا۔ اسی جائزے کے دوران جب میں اناج والے ڈرموں کے پاس پہنچا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی، مجھے ان ڈرموں کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ میں نے پہلے ڈرم کا ڈھکنا اٹھا کر اندر ٹارچ کی روشنی پھینکی ہی تھی کہ عارف کی لاش کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں آپ کو اس بارے میں بتانے کے لیے کمرے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ یوسف سے ٹکرا گیا۔ پھر آپ آ گئے۔ اس کے بعد یہاں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ادھر نصیر شاہ کی وضاحت ختم ہوئی، ادھر میں نے اس ڈرم کا ڈھکنا اٹھا لیا جس کی جانب اس نے اشارہ کیا تھا، اور پھر میں عارف کی لاش کے دیدار سے محروم نہیں رہا۔ میں نے اس سے پہلے عارف کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میری تسلی کے لیے حوالدار کی گواہی ہی کافی تھی کہ وہ عارف ہی کی لاش تھی۔ اس شور شرابے کے باعث آس پاس کے لوگ بیدار ہو گئے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی نصف درجن افراد وہاں جمع ہو گئے، جن میں عارف کے دونوں پڑوسی صداقت علی اور ظہور حسین پیش تھے۔ جب انہیں صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو وہ نفرت انگیز نظروں سے ہتھکڑی لگے یوسف حلوائی کو گھورنے لگے۔ میں نے لالٹینوں اور ٹارچوں کی محدود روشنی میں
موقع کی کارروائی مکمل کی اور اسی وقت ہنگامی بندوبست کر کے عارف کی لاش کو ڈرم سمیت پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد یوسف حلوائی کو تفتیش کے لیے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ وہ جس انداز میں جائے وقوع سے گرفتار ہوا تھا اور جس حالت میں عارف کی لاش دریافت ہوئی تھی، اس کی روشنی میں یوسف کو کڑی تفتیش سے گزارنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے یوسف سے کہا، میں تمہیں صرف 10 منٹ دوں گا سوچنے کے لیے، اس کے بعد تمہارا بیان قلم بند کروں گا۔ یہ آخری موقع ہوگا سچ بولنے کا۔ اگر تم نے کسی چکر بازی میں پڑھ کر یہ سنہری موقع گنوا دیا تو پھر تمہیں تفتیش کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا، جہاں تمہاری زبان تو خاموش رہے گی، البتہ بدن کا ایک ایک عضو حلفیہ سچ بولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جناب، آپ مجھے سوچنے کے لیے 10 منٹ بھی نہ دیں، وہ ٹھہرے ہوئے بے خوف لہجے میں بولا۔ میں بغیر سوچے سمجھے اپنا بیان ریکارڈ کروانے کو تیار ہوں، کیونکہ سچ بولنے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے اعتماد اور ڈائلاگ نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تہکمانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، شروع ہو جاؤ۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، میں نے شروع میں آپ سے تھوڑا بہت جھوٹ بولا تھا، اس خوف سے کہ کہیں آپ مجھے اس کیس میں ملوث نہ کر دیں، اور اب جب کہ ایسا ہو ہی چکا ہے تو میں ذرا سی بھی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، وقوع کے روز صبح صبح جب میں عارف کے گھر 300 روپے لینے کے لیے پہنچا تو دروازہ خود عارف ہی نے کھولا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ سٹور روم میں لے گیا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا یوسف، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں نے کہا، تم نے بلایا تھا تو مجھے تو آنا ہی تھا۔ وہ بولا، یوسف، تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں 300 روپے دینے کے لیے بلایا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، میں تو رقم لینے کے لیے ہی آیا ہوں۔ وہ بولا، رقم کو فی الحال بھول جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ غیر جذباتی لہجے میں بولا، یوسف، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں بہت جلد اس شخص کا سراغ لگا لوں گا جو اس بے وفائی کے کھیل میں شاہدہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں، تم نے ایسا کہا تھا۔ وہ خطرناک لہجے میں بولا، میں نے سراغ لگا لیا ہے۔ بدقسمتی سے وہ کوئی ایک شخص نہیں بلکہ 2 افراد ہیں جو مختلف اوقات میں شاہدہ سے ملنے میرے گھر میں آتے رہتے ہیں۔ میں نے سادگی سے کہا، عارف، اگر اپنی مرغی اچھی ہو تو وہ پرائے گھر میں انڈا نہیں دیتی۔ اس نے نفرت آمیز نظروں سے مجھے گھورا اور بولا، مرغی کو تو میں نے ذبح کر ڈالا ہے، اب وہ کسی پرائے گھر تو کیا اپنے گھر میں بھی انڈا دینے کے قابل نہیں رہی۔ اب ان 2 مرغوں کے ذبح ہونے کی باری ہے جو بے وفائی کے کھیل میں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، وہ دونوں افراد ہیں کون؟ اس نے سنسناتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ایک شخص کا نام ہے داؤد، اس کی باری آخر میں آئے گی۔ شاہدہ کے بعد دوسرے شخص کو حلال ہونا ہے اور وہ اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے، یعنی یوسف، تم۔ میں نے گھبرا کر کہا، عارف، تمہیں کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے ڈرم کے اوپر رکھی ہوئی بڑی سی چھری اٹھا لی اور بڑے وحشیانہ انداز میں مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس موقع پر اگر میں پھرتی کا مظاہرہ نہ کرتا تو شاید میں بیان دینے کے لیے آج زندہ نہ ہوتا۔ اس نے لمحاتی توقف کیا، ایک جھرجھری لی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے بڑی ہوشیاری سے اس کا وار خالی کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک زوردار دھکا بھی دیا۔ وہ مرد ناتواں میرے دھکے کی تاب نہ لاتے ہوئے سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا اور اگلے ہی لمحے کسی مردہ چھپکلی کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ جب کئی منٹ گزر جانے کے بعد بھی اس کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو میں نے قریب جا کر اس کا جائزہ لیا اور اس لمحے یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ وہ زندہ نہیں، اس کی سانس رک گئی تھی۔ جب کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے بے حس و حرکت عارف کو اٹھا کر ایک خالی ڈرم میں ٹھونس دیا اور اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا۔ شاید اس کا سر دیوار کے ساتھ اتنی شدت سے ٹکرایا تھا کہ پلک جھپکتے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عارف کو ڈرم میں ٹھونسنے کے دوران تمہاری جیب میں سے ہتھوڑا مار کا سگریٹ کی ڈبیا گر گئی ہوگی، لیکن لاش والے کمرے میں استعمال شدہ سگریٹوں کے جو ٹوٹے پائے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے کچھ وقت وہاں بھی گزارا تھا۔ تم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے جائے وقوع سے سگریٹوں کے ٹوٹے چن کر اپنی جیب میں ڈالے تھے۔
تاکہ تمہاری وہاں موجودگی کے آثار باقی نہ رہیں، اور میں سمجھ رہا ہوں صبح تمہاری دکان پر ہمارے درمیان سگریٹ نوشی پر جو معنی خیز گفتگو ہوئی تھی یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی باتیں سن کر واقعی گھبرا گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ عارف کے بے حس و حرکت جسم کو ڈرم میں ٹھونسنے کے بعد میں ساتھ والے کمرے میں گیا تھا اور وہاں بستر پر مجھے شاہدہ کی گردن کٹی لاش نظر آئی۔ عارف نے غلط نہیں کہا تھا، اس نے اپنی بیوی کو واقعی کسی مرغی کے مانند ذبح کر ڈالا تھا۔ سارا بستر خون آلود ہو رہا تھا۔ میں شاہدہ کی لاش کے پاس ٹہلتے ہوئے اضطراری انداز میں سگریٹ پھونکتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری سمجھ میں ایک کہانی آئی، وہی کہانی جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی تھی۔ وہ ذرا دیر کو رکا، ایک گہری سانس خارج کی اور مزید بتانے لگا۔ میں نے آلہ قتل یعنی بڑے سائز کی اس چھری کو باورچی خانے کی دو چھتی پر اس طرح چھاپ دیا کہ تلاش کے دوران آسانی سے مل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے بآسانی آلہ قتل برآمد کر لیا۔ ابتدا میں سب کچھ میرے حق میں ہو رہا تھا۔ میں نے ہنگامی حالات میں عارف کی لاش کو اناج والے ڈرم میں ٹھونس دیا اور وہ فوری طور پر دریافت نہ ہو سکی۔ یہی سمجھا گیا کہ عارف اپنی بیوی کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے طور پر یہ سوچ رکھا تھا کہ شاہدہ کے کفن دفن کے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو میں عارف کی لاش کو خاموشی سے ٹھکانے لگا دوں گا۔ یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ثابت ہوتا، کیونکہ ان دونوں کا قریب ترین رشتہ دار میں ہی تھا اور ان کا گھر میرے قبضے میں آنا ایک سیدھی سی بات تھی۔ لیکن وہ لمحے بھر کو رکا، مایوسی سے گردن ہلائی اور شکستہ لہجے میں بولا، آپ نے میری دکان پر آ کر جب سگریٹ نوشی کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ جائے وقوع سے ہتھوڑا مار کا سگریٹ کے ٹکڑے ملے ہیں تو میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی رات کو مجھے ہر کام نمٹا لینا چاہیے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ اپنا تفصیلی بیان دینے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، یوسف، تم نے جو بیان دیا ہے اس کی تصدیق پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی ہو سکے گی، لیکن جناب، عارف کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے دھکا دیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنی شدت سے دیوار کے ساتھ جا ٹکرائے گا کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں جناب، حفاظت خود اختیاری۔ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ میں نے ڈانٹ سے مشابہ لہجے میں کہا، عارف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سب کچھ کھول کر بیان کر دے گی۔ اگر تم نے واقعی اپنی جان بچانے کے لیے اسے دھکا دیا تھا اور اس دھکے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی ہے تو یہ بات چھپی نہیں رہے گی، اور اس صورت میں ظاہر ہے تم بے قصور قرار پاؤ گے۔ لیکن اس سے پہلے اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ عارف کا تم پر شک درست تھا یا غلط۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی جناب۔ میں 2-4 مرتبہ تو عارف ہی کے بھیجنے پر اس کے گھر گیا ہوں، یا پھر آخری چند دنوں میں وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور وہ بھی شاہدہ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ میں نے اسے عارف کے خطرناک عزائم سے بھی آگاہ کیا تھا، لیکن افسوس کہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، کیا شاہدہ نے داؤد کے حوالے سے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا تھا؟ نہیں جناب، وہ تو سرے سے انکاری تھی، اس نے جواب دیا۔ اسی لیے تو میری نصیحت کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن جہاں تک عارف کے مجھ پر شک کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ میں ایسا بندہ نہیں ہوں جناب۔ ٹھیک ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا، داؤد کی باتیں میں داؤد ہی سے کروں گا، اور جب تک دونوں میاں بیوی کی پوسٹ مارٹم رپورٹس نہیں آ جاتی تم سرکاری مہمان نوازی کا لطف اٹھاؤ گے۔ مہمان نوازی؟ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میں نے تو سن رکھا ہے کہ آپ مہمان نوازی کے نام پر… تمہارے ساتھ فی الحال ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، جب تک تم قصوروار ثابت نہیں ہو جاتے تم بڑے آرام سے حوالات میں وقت گزار سکتے ہو۔ وہ بے حد مطمئن اور پرسکون نظر آنے لگا۔ میں نے عارف کی لاش کو ہسپتال بھجواتے وقت خصوصی ہدایات کر دی تھی کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ شاہدہ کی رپورٹ کے ساتھ ہی بھیجی جائے۔ اس ہدایت کی روشنی میں انہوں نے عارف کا پوسٹ مارٹم ہنگامی بنیادوں پر کرنا تھا۔
آئندہ روز دوپہر کے بعد شاہدہ اور عارف کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں ابتدائی رپورٹس کے ساتھ آ گئیں۔ میں نے نہایت ہی باریک بینی سے باری باری دونوں رپورٹس کا مطالعہ کیا۔ شاہدہ کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت 8 اکتوبر کی صبح 4 اور 5 کے دوران واقع ہوئی تھی۔ اسے حالت نیند میں شہ رگ کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ عارف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی موت کا وقت 7 اور 8 بجے کے درمیان بتاتی تھی اور موت کا سبب کن پٹی اور سر میں لگنے والی شدید چوٹیں تھیں۔ یہ مہلک چوٹیں اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کی روشنی میں یوسف حلوائی کا بیان درست نظر آتا تھا، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا اور تنبیہی انداز میں کہا، یوسف، عارف اور شاہدہ کے رشتہ داروں میں تم ہی ایک باقی ہو، اس لیے ان کے کفن دفن کا بندوبست بھی تمہیں ہی کرنا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ابھی اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ جب تک داؤد میرے ہتھے نہیں چڑھ جاتا تم بخت پور سے باہر کہیں نہیں جاؤ گے، اور اگر جانا بہت ہی ضروری ہو تو تم پیشگی اطلاع مجھے دے کر جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، اس نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ اس جوڑے کی تدفین کے 3 روز بعد میں نے داؤد کو پکڑ لیا۔ وہ بخت پور سے چک عمر گیا تھا، پھر وہاں سے کسی الیاس گھمن نامی شخص کے ہمراہ بدری دال پہنچ گیا تھا۔ بدری دال سے مجھے پتا چلا کہ وہ اور الیاس گھمن نذیر نامی ایک بندے کے ساتھ موضع نور چمن چلے گئے تھے۔ داؤد کو میں نے نور چمن سے گرفتار کیا۔ جب داؤد کو تفتیش کی چکی میں پیسا گیا تو اس نے شاہدہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اقرار کر لیا۔ میں نے جب اس سے کہا کہ اس کی حرکتوں کے باعث ایک گھر اجڑ گیا تو وہ طنزیہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، جو لوگ اپنے گھر اور اس گھر میں بسنے والوں کی جائز ضروریات کا خیال نہیں رکھتے ان کا انجام ایک دن ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس بغیرت بندے کو بہت دیر سے ہوش آیا۔ میں نے داؤد کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور غصیلے لہجے میں کہا، عارف ایک اتفاقی حادثے میں چل بسا، ورنہ شاہدہ کے بعد تمہارا نمبر تھا۔ وہ تمہیں کسی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں تھا، اور جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ وہ غیرت مند تھا، اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن فی الحال میں تمہارا منہ بند کرنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ بدبخت انسان۔ یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ داؤد کا براہ راست ان دونوں میاں بیوی کی موت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بہرحال اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں تھا کہ عارف نے جو سنگین قدم اٹھایا تھا اس کا محرک بھی شیطان داؤد ہی بنا تھا۔ عارف کو اپنی بیوی کی بے وفائی کے حوالے سے داؤد اور یوسف حلوائی پر شک تھا۔ عارف کے پڑوسی صداقت علی نے بھی کچھ اسی قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا، مگر میری پوچھ تاچھ کے نتیجے میں یوسف نے اپنی صفائی پیش کر دی تھی۔ البتہ داؤد کے اقبال جرم نے مجھے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا موقع فراہم کر دیا۔ داؤد اس علاقے کا ایک سکہ بند گنڈا تھا اور مخلوق خدا اس کے شر سے بڑی پریشان تھی۔ تفتیش کے دوران اس نے اپنے بہت سے کارناموں کا اعتراف بھی کیا، ویسے وہ کسی بھی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کی اصلاح اور لوگوں کے سکون و آرام کے لیے میں نے اسے کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا۔ عارف ایک غیرت مند انسان تھا یا غیرت بند، اس کا فیصلہ کرنا زیادہ مشکل نہیں، البتہ داؤد غنڈے کے یہ الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہیں، جو لوگ اپنے گھر اور گھر میں بسنے والوں کی جائز ضروریات کا خیال نہیں رکھتے ان کا انجام ایک دن ایسا ہی ہوتا ہے۔ عارف شاہدہ کی جائز ضروریات پوری کرنے میں ناکام تھا، اور شاہدہ کی بے راہ روی میں اس محرومی نے سب سے خطرناک کردار ادا کیا تھا۔